قرآن پتہ ہے قیامت کے دن کیسے کام آئے گا؟ بہت ساری چیزوں سے دوستی لگائی ہوئی ہے لوگوں نے. پوچھو کیا ہابی ہے؟ میری ہابی اسپورٹس ہے. میری ہابی موبائل پر گیم کھیلنا ہے. میری ہابی کیا ہے جناب؟ میں کمپیوٹر پہ ٹائم گزارتا ہوں. میری ہابی فلاں پتہ نہیں ٹامی جونی پتہ نہیں کس کس کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. ارے مسلمان کی پہلی ہابی تو قرآن ہونا چاہیے نا. پہلی مصروفیت تو قرآن ہونی چاہیے. سنو قرآن کیا کام دے گا. اللہ کریم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ایسی روٹین بنائیں کہ کام پر جانے سے پہلے کچھ قرآن پڑھ کے جائیں، گھر آئیں تو سونے سے پہلے کچھ قرآن پڑھ لیں. اللہ کرے صبح سورہ یاسین پڑھ کے جائیں، رات سورہ ملک پڑھ لیا کریں. سنیے نبی پاک فرماتے جو بندہ دن اور رات میں قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق یعنی اس کا ساتھی بنا دیتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا. قرآن کہے گا رب کریم ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا. جو بھی کام کرتے ہیں اس کی فیس لیتے ہیں نا. قرآن کہے گا یا اللہ ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا، مگر فلاں شخص دن اور رات میں مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا. اے اللہ آج اس کو اجر عطا فرما، یعنی آج اس کی اجرت عطا فرما. قرآن کریم کی عرض پر اللہ کریم اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنائے گا. اب اللہ قرآن سے فرمائے گا حل ردیتا، اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ ذرا غور کیجئے، بندے کو عزت کا تاج اور کرامت کا لباس پہنا کے بندے سے نہیں پوچھے گا، اللہ قرآن سے سوال کرے گا اے قرآن تو راضی ہے؟ تو قرآن کہے گا یا رب اس سے بھی زیادہ افضل اجر عطا فرما. اب اس بندے کو بادشاہت اور سبحان اللہ جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، یعنی عطا کیا جاتا رہے گا. حدیث کا خلاصہ ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن سے سوال فرمائے گا کہ اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ قرآن کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں. اب بتائیں دوستی کس سے کرنی چاہیے، ساتھ کس کا ہونا چاہیے؟ انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں ہم روز اوپن کرتے ہیں، روز سافٹ ویئر اوپن کرتے ہیں، روز آن لائن ہوتے ہیں، قرآن آن لائن نہیں.